مولانا سید ابوالعلا مودودی۔ انہیں پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج کا وسیع سلسلہ شروع ہو گیا۔ سخت گرمی میں ٹین کی چھت والے تنگ کمرے میں انہیں رکھا گیا، لیکن حکومت کی خواہش ہی رہی کہ وہ رعایت مانگیں گے۔ مولانا پان کھاتے تھے۔ میں اس پر متعارض ہوتا تو کہتے یہ اسلام کے منافی تو نہیں ہے، میں اسے تمہارے لیے تو نہیں چھوڑوں گا، خدا کے لیے جب ضرورت ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اکتوبر 1948 میں جب ہمیں گرفتار کیا گیا تو جیل کے پھاٹک کے باہر انہوں نے پان تھوکا، پھر 20 ماہ جیل میں کبھی نہیں چکھا، اور جب سینٹرل جیل ملتان سے ہم رہا ہوئے تو دفتر جماعت اسلامی ملتان میں آتے ہی پان منگوا کر کھانا شروع کر دیا۔ شہر لاہور میں مارچ 1953 میں جب ہم لوگوں کو گرفتار کر کے لاہور سینٹرل جیل میں لایا گیا تو مولانا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی اور دیگر رفقا کے ساتھ مجھے لاہور سینٹرل جیل کے دیوانی گھر وارڈ میں اور لاہور سے گرفتار شدہ دوسرے حضرات کو دوسرے وارڈز میں رکھا گیا۔ لاہور سینٹرل جیل میں ہی قائم کردہ مارشل لا کورٹ میں مولانا سید ابوالعلا مودودی، سید نقی علی اور ملک نصر اللہ خان عزیز پر مقدمہ چلایا گیا۔ 11 مئی 1953 کو ہم لوگ دیوانی گھر وارڈ کے صحن میں مولانا مودودی کے اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دیوانی گھر وارڈ کا باہر کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور 14-15 فوجی اور جیل افسر اور وارڈ احاطے میں داخل ہوئے، اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سلام پھیرنے کے بعد عرض کیا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ ایک فوجی افسر نے کہا، آپ لوگ نماز سے فارغ ہو لیں۔ چنانچہ ہم نے باقی نماز مکمل کر لی تو ان میں سے بڑے فوجی افسر نے، جو مارشل لا کورٹ کا صدر تھا، اس نے پوچھا مولانا مودودی کون ہیں؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مولانا مودودی کون ہیں، اس لیے کہ وہ تو عدالت میں کئی دن ان کے سامنے پیش ہوتے۔ بہرحال مولانا نے عرض کیا، میں ابوالعلا مودودی ہوں، تو اس نے کہا، آپ کو قادیانی مسئلہ تصنیف کرنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بلا توقف فرمایا، مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اسی افسر نے کہا، آپ نے مارشل لا کے بارے میں روزنامہ تسنیم میں جو بیان دیا ہے، اس پر آپ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی افسر نے پوچھا، نقی علی کون ہے؟ سید نقی علی کو بھی وہ خوب جانتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے رہے تھے۔ بہرحال سید نقی علی نے عرض کیا، میں ہوں نقی علی۔ اس افسر نے کہا، تمہیں قادیانی مسئلہ چھاپنے کے جرم میں 9 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ سید نقی علی نے بھی جواب دیا، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد اس افسر نے پوچھا، نصر اللہ خان عزیز کون ہے؟ ملک نصر اللہ خان نے جواب دیا، میں ہوں نصر اللہ خان عزیز۔ افسر نے کہا، آپ کو روزنامہ تسنیم میں مولانا مودودی کا بیان شائع کرنے کے جرم میں 3 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، آپ کا شکریہ۔
یہ حکم سنانے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے اور وارڈ کا باہر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ احکام سننے کے بعد ہم لوگوں پر بظاہر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تیز بلیڈ یا تیز چھری سے ہاتھ کٹ جانے سے فوراً درد محسوس ہی نہیں ہوتا، اسی طرح مولانا مودودی کی سزائے موت کا یہ حکم سننے کے بعد ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے وارڈر آئے اور انہوں نے کہا مولانا مودودی تیار ہو جائیں، وہ پھانسی گھر جائیں گے۔ اس پر مولانا مودودی نے اطمینان سے اپنا کھلا پاجامہ تنگ پاجامے سے بدلا جو وہ گھر سے باہر جاتے وقت پہنا کرتے تھے، سر پر اپنی سیاہ کراکلی ٹوپی پہنی اور چپلی اتار کر سیاہ گرکابی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر اور ہم سب سے گلے مل کر نہایت اطمینان سے پھانسی گھر روانہ ہو گئے۔ اس کے کوئی نصف گھنٹہ بعد پھر وارڈر آئے اور کہا ملک نصر اللہ خان عزیز اور سید نقی علی صاحب بھی چلیں، وہ سزا یافتہ قیدیوں کے بارک میں جائیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی مولانا امین احسن اصلاحی، چودھری محمد اکبر کو اور مجھ سے گلے مل کر وارڈروں کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وارڈر مولانا مودودی کا جوتا، پاجامہ، قمیض اور ٹوپی لا کر ہمیں دے گئے کہ مولانا کو پھانسی گھر کے کپڑے پہنا دیے گئے ہیں، ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پہلی مرتبہ ہم لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اب مولانا امین حسن اصلاحی مولانا مودودی کی قمیض، پاجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی اپنے سر پر رکھتے، کبھی آنکھوں پر لگاتے اور بے تحاشا روتے ہوئے کہتے جاتے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ چودھری محمد اکبر بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چلے گئے اور میں بھی روتا ہوا صحن میں ایک طرف نکل گیا اور ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ میرے دل میں کبھی تو یہ خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان ظالموں کو مولانا کو پھانسی پر لٹکانے کا موقع نہیں دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے خیال آتا جس خدا کے سامنے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے تپتی ریت پر لٹا کر ذبح کر دیا، اس کے ہاں بھلا مودودی کی کیا حیثیت ہے۔ اگلی صبح ایک وارڈر نے آ کر بتایا مولانا مودودی تو عجیب آدمی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھانسی گھر گئے اور وہاں کا لباس پہنا، جنگلے سے باہر پانی کے گھڑے سے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور ٹاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراٹے مارنے لگے، حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخو پکار میں مصروف تھے۔ مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی کے وزیر اعظم ڈاکٹر ناصر نے حکومت پاکستان سے کہا پاکستان کو مودودی کی ضرورت نہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، پاکستان ان کو انڈونیشیا بھجوا دے۔ سعودیہ عرب نے اس سزا کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ علی ھذا القیاس بہت سے دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی اور پاکستان میں تو ہر جگہ سے احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے ہی روز حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی کو پھانسی گھر سے جیل کے بی کلاس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے سپرنٹنڈنٹ
جیل سے درخواست کی کہ ہمیں مولانا مودودی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ہمیں اس کی اجازت مل گئی تو ہم لوگ بی کلاس وارڈ میں جا کر مولانا سے ملے۔ مولانا کا سارا سامان چونکہ گھر بھیج دیا گیا تھا، اس لیے میں اپنا ایک ململ کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ اور بستر کی ایک چادر ساتھ لے گیا اور کھدر کے کرتے پاجامے کی جگہ یہ کپڑے ان کو پہنا دیے۔ مولانا مودودی کا پورا جسم گرمی اور کھدر کے موٹے کرتے پاجامے کی وجہ سے گرمی دانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اسی بی کلاس وارڈ میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا خلیل احمد خلف مولانا ابوالحسنات سے بھی ملاقات ہوئی۔ چند دن کے بعد سید عبداللہ مودودی کو لاہور سینٹرل جیل سے میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی انہیں میاں والی جیل سے ڈسٹرکٹ جیل ملتان بھیج دیا گیا، جہاں ان کو ایک وارڈ کے کھلے میدان میں ٹین کے بنے ہوئے الگ گول کمرے میں رکھا گیا، جو جون جولائی کی دھوپ میں تپ کر جہنم بن جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مولانا نے نہ کبھی کوئی شکایت کی اور نہ اس پر کوئی احتجاج فرمایا۔ اس سے اہل حکومت کو اور پریشانی ہوئی کہ ان کا کوئی حربہ بھی مولانا مودودی کو ان سے فریاد کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں 2 مرتبہ میں نے مولانا مودودی سے ملاقات کی۔ وہ ان ساری تکالیف کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے تھے اور کبھی ہم سے بھی انہوں نے اپنی کسی تکلیف یا پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا۔ سید عبداللہ مودودی کی یہ عمر قید عملاً 14 سال قید بامشقت کی تھی، اگرچہ یہ مارشل لا کوڈ کے تحت دی گئی تھی اور مارشل لا ختم ہو جانے کے بعد اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مارشل لا کے تحت سارے احکامات اور سزاؤں کو ایڈمنٹی ایکٹ کے تحت برقرار رکھا گیا تھا، اس لیے یہ سزائیں مارشل لا اٹھ جانے کے باوجود بھی قائم اور جاری تھیں۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل کی حکومت مولانا مودودی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دے کر مطمئن ہو گئی کہ ان کی مولانا مودودی اور ان کی اسلامی دستور کی تحریک سے جان چھوٹ گئی اور اب وہ اپنا من مانا سیاسی نظام حکومت پاکستان پر مسلط کر سکیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین ملک کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ مولوی تمیز الدین خان پہلی دستور ساز اسمبلی، جو ملک کی پارلیمنٹ بھی تھی، اس کے صدر تھے۔ ان کا موقف یہ تھا، سلطنت برطانیہ نے اقتدار مجلس دستور ساز کو منتقل کر کے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے دستور مملکت وضع کر کے اقتدار باشندگان پاکستان کو منتقل کرے۔ اس لیے اب جو دستور اور قانون بھی یہ مجلس دستور ساز کی حیثیت سے بنائے، اس کے لیے گورنر جنرل، جو ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہے، اس کی منظوری اور دستخطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجلس دستور ساز کے صدر مولوی تمیز الدین کی منظوری اور دستخطوں سے قانون اور ملک کا دستور بن جائے گا۔ چنانچہ لاہور کے مارشل لا اٹھنے کے بعد جو ایڈمنٹی ایکٹ مجلس نے پاس کیا تھا، اس پر گورنر جنرل ملک غلام محمد کے نہیں بلکہ مولوی تمیز الدین کے دستخط کرائے گئے تھے اور مارشل لا اٹھ جانے کے بعد اس کی کارروائیوں اور فیصلوں کو مستقل حیثیت دے دی گئی تھی۔ لیکن ملک غلام محمد گورنر جنرل کے مجلس دستور ساز اور پارلیمنٹ کو توڑنے کے حکم کے خلاف مولوی تمیز الدین کے مقدمے میں جسٹس محمد منیر، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ان کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ
خواہ پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا مجلس دستور ساز کی حیثیت سے کوئی کارروائی کرے، اس کا کوئی فیصلہ گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر قانونی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس کا پاس کردہ ایمنڈمنٹی ایکٹ بے اثر اور کالعدم ہو گیا، کیونکہ اس پر گورنر جنرل کے دستخط نہیں تھے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے مولانا مودودی کی سزا کو کالعدم کرانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں میاں منظور قادر ایڈووکیٹ کے ذریعے سے رٹ دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے رٹ منظور کرتے ہوئے سید عبدالاعلی مودودی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مولانا مودودی 28 مئی 1955 کو ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے رہا ہو کر گھر آ گئے۔ مولانا مودودی کی سزائے موت کے خلاف رٹ کی اس کارروائی کو اللہ تعالیٰ نے میاں منظور قادر کو منکر خدا سے ایک مومن و مسلم میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ ہوا یوں کہ اس سلسلے میں ان سے میرا رابطہ اور بے تکلفی ہوئی تو میں نے ایک روز تفہیم القرآن کا پورا سیٹ لے جا کر میاں منظور قادر کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، میاں صاحب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ میں نے عرض کیا، میاں منظور قادر آپ نے ہزاروں کتابیں ہر فن میں پڑھی ہیں، ان کو بھی پڑھ ڈالیں۔ آپ کو معلوم تو ہو کہ مولانا مودودی کیا کہتے ہیں اور کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تفہیم القرآن کا سیٹ لے کر رکھ لیا۔ میاں منظور قادر کچھ عرصے بعد جگر کے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ علاج کے لیے CMH لاہور میں داخل ہو گئے۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو خاصے مزمل تھے۔ مجھ سے فرمایا، میاں صاحب now I have made peace with my Lord, now I am prepared to meet him۔ اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل اور بعد میں بھی مولانا مودودی جیل گئے، مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کیا۔ ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ مولانا مودودی کو 4 مرتبہ گرفتار کیا اور جیل بھیجا گیا۔ پہلی مرتبہ 4 اکتوبر 1948 کو جہاد کشمیر کے بارے میں جھوٹا الزام لگا کر، اور اس بار مولانا امین احسن اصلاحی کو اور مجھے بھی ان کے ساتھ گرفتار کر کے نیو سینٹرل جیل ملتان میں نظر بند رکھا گیا اور 20 ماہ بعد اس وقت رہا کیا گیا جب ایک اور نظر بندی کے سلسلے میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی میں 2 مرتبہ ہی 6 ماہ کی توسیع ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ اس وقت اسی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت تیسری توسیع کے تحت قید بھگت رہے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی حکومت کو رہا کرنا پڑا۔ دوسری مرتبہ کا حال اوپر تفصیل سے درج ہے۔ تیسری مرتبہ مولانا مودودی 4 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دیے جانے پر گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ جماعت کے 55-56 ارکان جماعت بھی گرفتار ہوئے۔ پھر مولانا مودودی اور دوسرے سب نظر بند بھی 9 ستمبر 1964 کو اس وقت رہا ہوئے جبکہ سپریم کورٹ پاکستان نے جماعت پر پابندی کو منسوخ اور مولانا مودودی سمیت تمام نظر بند ارکان جماعت کی رہائی کا حکم دے دیا۔ چوتھی مرتبہ مولانا مودودی 1967 میں اس لیے گرفتار اور نظر بند کر دیے گئے کہ عید الفطر جمعہ یا جمعرات کو پڑ رہی تھی اور جنرل محمد ایوب خان کو ان کے بعض درباریوں نے ڈرا دیا کہ عید جمعے کے روز ہوئی تو 2 خطبے ہوں گے، یعنی ایک عید کا اور دوسرا جمعے کا، اور ایک دن میں 2 خطبوں کا ہونا حکومت کے لیے منحوس اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔
چنانچہ جنرل محمد ایوب خان نے اپنی خوشامدی علماء کے ذریعے چاند بدھ کی شام کو ہی دکھا دیا تاکہ عید جمعرات ہی کو ہو جائے۔ مولانا مودودی اور 3-4 اور بڑے علماء کرام نے سرکاری چاند کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر جنرل محمد ایوب حکومت نے مولانا مودودی کو گرفتار کر کے راتوں رات لاہور سے لے جا کر بنوں میں نظر بند کر دیا اور 2 ماہ بعد ان کو رہا کر دیا۔ کالم: میاں طفیل محمد۔